بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ مسلم شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے، حدیث کا نمبر ہے 2957۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر سے مدینہ پاک کی طرف آ رہے تھے، فمر بجدی اسک میت، تو آپ کا گزر چھوٹے چھوٹے کانوں والی نسل کی بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا تھا۔ آپ نے دیکھا تو آپ اس کے پاس چلے گئے، فَأَخَذَ بِأُذُنِهِ، آپ نے اس بکری کے مرے ہوئے بچے کے کان سے پکڑ لیا اور پوچھا أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنَّ هَذَا لَهُ بِدِرْهَمٍ، مجھ سے یہ ایک درہم کے بدلے میں کون خریدے گا؟ صحابہ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول، یہ چھوٹے چھوٹے کانوں والی جو نسل ہے، یہ اگر بچہ زندہ ہوتا تو اس کا گات بڑی مشکل سے ملتا، اب تو یہ مرا ہوا ہے، اب تو اس کی کھال بھی کسی کام کی نہیں ہے، ایک درہم کیا کوئی مفت میں لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فواللہ، اللہ کی قسم، اور یہ بات ہم مسلمانوں کے لیے بڑی تکلیف دہ ہے کہ ہماری یقین دہانی کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات پہ قسم اٹھائیں۔ آپ کی کسی بات کے لیے قسم کی ضرورت نہیں ہے، قسم کے بغیر ہی آپ کی ہر بات پکی ہے، لیکن پھر بھی آپ نے قسم اٹھائی ہے کہ فواللہ للدنیا اہون علی اللہ من ہذہ، اللہ کی قسم دنیا کے خزانوں کی حیثیت اللہ کے ہاں اتنی بھی نہیں جتنی تمہارے ہاں بکری کے اس مرے ہوئے بچے کی حیثیت ہے۔ اس حدیث پاک کو گہرائی سے سوچئے، مربع زمینوں کے گاڑیاں کوٹھیاں ان کی حیثیت کیوں نہیں؟
گاڑیاں اللہ دیتا ہے، کوٹھیاں بنانے کے لیے پیسہ اللہ دیتا ہے، جائیداد مربع زمینیں اللہ دیتا ہے، پھر اللہ کے ہاں ان کی ویلیو کیوں نہیں؟ ویلیو اس لیے نہیں کیونکہ یہ ساری چیزیں انسان کے ساتھ دھوکہ کر جاتی ہیں۔ اللہ پاک کو اپنی تمام مخلوقات میں سے سب سے زیادہ محبت اور پیار انسان سے ہے۔ یہ ساری چیزیں، یہ گاڑیاں، یہ کوٹھیاں، یہ مربع زمینوں کے، یہ دکانداریاں، یہ جاگیرداریاں، یہ ساری چیزیں انسان کے ساتھ دھوکہ کرتی ہیں۔ اسی کی وجہ سے لوگ انسان کی عزت کرتے ہیں، گھنٹوں اس کے انتظار میں کھڑے رہتے ہیں۔ اسی کی وجہ سے یہ ہاسپٹل چلا جائے، ڈاکٹر کھڑے ہو کے اس کا استقبال کرتے ہیں، مسجد میں چلا جائے، مسجد والے اس کی عزت کرتے ہیں، تھانے میں چلا جائے، اس دولت کی وجہ سے تھانے والے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، لیکن یہ سمجھتا ہے شاید سدا ایسے ہی رہے گا، حالانکہ نہیں۔ یہ سارے پروٹوکول، یہ ساری عزتیں اسی وقت تک ہیں جب تک میرے اور آپ کے جسم میں روح ہے۔ روح اگر آج نکل گئی، یہ ساری عزتیں، یہ ساری سلامیاں، یہ سارے پروٹوکول ختم۔ محلے دار کیا عزت کریں گے، ملازم کیا، دوست احباب کیا؟ روح آج نکل جائے، ہمارے گھر والوں کے ہاں ہماری ویلیو یہ رہے گی، کروڑوں روپے لگا کے جس کوٹھی کو بنایا ہے، جنازے کو 5 منٹ کے لیے بھی کوٹھی میں دیر نہیں کریں گے، 5 منٹ سے پہلے جنازے کو اٹھا لیا جائے گا، بلکہ تیری میری ویلیو تو یہ رہ جائے گی کہ ہمیں ہمارے گھر والے گھر کی چارپائی بھی نہیں دیں گے۔ اٹھا کے لاؤ اس جاگیردار کے لیے مسجد سے چارپائی، جس چارپائی پہ ایک غریب کا جنازہ نکلتا ہے، اسی چارپائی پہ اس جاگیردار کا جنازہ اٹھتا ہے۔ کدھر گئی گاڑیاں، کدھر گئی سلامیاں، کدھر گئے سلوٹ؟ یہ ساری عزتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ساری دولت نے، گاڑیوں نے، جاگیرداریوں نے، پھر مربع زمینوں نے دھوکہ کیا یا نہ کیا؟ یار مجھ سے کوئی دھوکہ کرے، میرے بہن بھائیوں کو وہ اچھا نہیں لگے گا، مجھ سے کوئی دھوکہ کرے میرے دوستوں کو اچھا نہیں لگے گا، مجھ سے کوئی دھوکہ کرے میرا باپ اس سے نفرت کرے گا، میری ماں اس کو دیکھنا پسند نہیں کرے گی، اس نے میرے بیٹے کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ بہن بھائیوں کا پیار اپنی جگہ، ماں باپ کا پیار اپنی جگہ، ان سے کہیں زیادہ مجھ اور آپ سے اللہ رب العزت پیار کرتا ہے۔ یہ ساری کائنات اللہ کی، یہ ساری دولتیں اللہ کی ہیں۔ جو اللہ کے محبوب انسان سے چیزیں دھوکہ کر جائیں، پھر اللہ کے ہاں ان چیزوں کی ویلیو نہیں رہتی۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ، اگر اللہ پاک کے ہاں دنیا کے خزانوں کی حیثیت مچھر کے ایک کٹے ہوئے پر کے برابر ہوتی، پورا مچھر نہیں، مچھر کا موسم آ گیا ہے، مچھر کی ویلیو کیا ہے، ہر ایک مارنے میں لگا ہوا ہے، میں بھی جانتا ہوں آپ بھی جانتے ہیں، مچھر کیا، اس کے ایک پر کو کاٹ لیا جائے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں اگر دنیا کے خزانوں کی حیثیت مچھر کے ایک کٹے ہوئے پر کے برابر ہوتی، ما سقا کافرا شربۃ ماء، تو اللہ پاک کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پلاتا۔ نہیں ہے ویلیو ان خزانوں کی، بلکہ ایک حدیث پاک میں نے پڑھی لم یؤتہ الا احباءہ واولیاءہ، اگر اللہ کے ہاں دنیا کے خزانوں کی کوئی حیثیت ہوتی تو اللہ سب سے زیادہ خزانے اپنے پیاروں کو دیتا، پھر سب سے مہنگی گاڑیاں اللہ کے دین کے خادموں کے پاس ہوتی، مسجد کی صفائی کرنے والا سب سے بڑا جاگیردار ہوتا، مسجد کے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھانے والا اس کے پاس سب سے زیادہ دولت ہوتی۔ اگر اللہ کے ہاں دنیا کی خزانوں کی کوئی ویلیو ہوتی تو اللہ سب سے زیادہ دولت اپنے پیاروں کو دیتا، حالانکہ ایسے نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ
کہ گھر گئے, بیمار تھی, پتہ لینے کے لیے پہنچے, بیٹھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, بیٹا فاطمہ کیف تجدینہ کی, بیٹا کیسے ہو, کیا حال ہے؟ سیدہ فاطمہ بولی, انی لوچیۃ, بابا تکلیف بڑھ رہی ہے, اس میں فاقہ نہیں آ رہا. فاقہ کیسے آئے؟ لیس عندنا ما آکل, بابا آج سارا دن گزر گئے, رات پڑ گئی ہے, آپ کی بیٹی فاطمہ کو آج کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ملا, گھر میں کچھ ہے ہی نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کے الفاظ سنے, آپ کی آنکھیں بہہ پڑی. سیدہ فاطمہ بھی رو رہی ہیں, آپ بھی رو رہی ہیں. جانتے ہو نا, بندہ اپنی بھوک پیاس تو برداشت کر لیتا ہے, اولاد کی بھوک برداشت نہیں ہوتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے, آپ نے فرمایا تصبری, اے بیٹا فاطمہ صبر کیجئے, تصبری, تیرے بابا نے تیرے رب سے دنیا کے خزانوں کا سوال کبھی کیا ہی نہیں. اگر تیرا بابا تیرے رب سے دنیا مانگتا, اللہ ہمارے لیے اور پہاڑ سونے کا بنا دیتا. لیکن بیٹا ولیکن آثرت الآخرۃ علی الدنیا, ہم ادھر رہنے کے لیے نہیں آئے, ادھر کے ہم مسافر ہیں, قریبی ہم ادھر سے جانے والے ہیں, ہم اپنی قبر بنانے کے لیے آئے ہیں, دنیا بنانے کے لیے نہیں آئے. ما ذقت طعاما منذ ثلاثۃ ایام, بیٹا تجھے آج کھانا نہیں ملا. اے فاطمہ تیرے بابا کو آج 3 دن ہو گئے ہیں, مجھے بھی کھانا نہیں ملا. ما ذقت طعاما منذ ثلاثۃ ایام. اگر اللہ کے ہاں دنیا کے خزانوں کی حیثیت, ہمارا تو سارا ٹارگٹ ہی دنیا کے خزانے بن گئے نا. گاڑی کب آئے گی, مربع زمینوں کا مالک کب بنوں گا, میری بازار کے اندر دکان اپنی کب ہوگی, اسی ٹارگٹ میں لگے ہوئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو تعلیم کیا دے رہے ہیں کہ بیٹا ادھر نہیں رہنا, ہم یہاں قبر بنانے کے لیے آئے ہیں, دنیا بنانے کے لیے نہیں آئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اپنا گھر کیسا تھا, بخاری شریف کھولیے, میری امی عائشہ فرماتی ہے, ان کننا لننظر الہلال ثم الہلال ثم الہلال وما اوقد فی ابیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نار. فرماتی اللہ کی قسم, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ہم رہا کرتی تھی, 3 مہینے ہم نے کئی دفعہ ایسے گزارے ہیں کہ 3 مہینوں میں آپ کے گھر میں ایک بار بھی چولہا نہیں جلا. چولہا کیوں نہیں جلا؟ فرماتی ہے اور ہوا بھانجے, پکانے کے لیے کچھ ہو تو چولہا جلائے, کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. بھانجا تڑپ اٹھا, کہا خالہ پھر آپ زندہ کیسے رہتے تھے, پھر آپ کی زندگی کیسی تھی؟ فرماتی ہے کھجوریں مل گئی, پانی پی لیا, کھجوریں نہیں ملی, گٹھلیاں چوس کے ان کو نرم کر کے چبا کے ہم پانی پی کے گزارا کیا کرتی تھی. اگر اللہ کے ہاں دنیا کے خزانوں کی حیثیت کوئی ہوتی تو اللہ سب سے بڑے خزانے اپنے پیاروں کو دیتا. اب تو فتوحات عام ہو گئی ہیں, مسلمان مالدار ہونے لگے ہیں, لیکن قربان جائے اس سے بڑا سخی کہاں ہے؟ جتنا مال آپ کے حصے میں آتا آپ غربا میں تقسیم کر دیا کرتے تھے. اپنی بھوک میں برداشت کر لیتا ہوں, لیکن میرے غلاموں کی بھوک, میری مسجد کے طلباء کی بھوک مجھ سے برداشت نہیں ہوتی. آپ کی بیوی ایک دن سر جوڑ کے بیٹھ گئی کہ اب تو اسلام فتوحات, اسلام مالدار ہو رہے, پھر بھی ہمیں ہر روز کھانا نہیں ملتا. کبھی 2 دن کے بعد ملتا ہے, کبھی دوسرے دن ملتا ہے, کبھی تیسرے دن ملتا ہے. اب تو مدینہ پاک کی کئی عورتوں نے سونے کے زیورات بھی بنا لیے, سب مشورہ کر رہی ہیں چلو ہم سونے کے زیورات کا مطالبہ نہ کریں, ہر روز ہمیں کھانا تو مل جائے, راشن تو مل جائے. آپ کی ساری بیوییں
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوتی، عرض کرتی، اللہ کے رسول اب تو دور بدل گیا، حالات بدل گئے، اب تو فتوحات ہو گئی ہیں، اب تو مدینے کی کئی عورتوں نے زیورات بھی بنا لیے، لیکن ہمیں پھر بھی ما شبع آل محمد منذ قدم المدینہ تھا ثلاث لیال تبان حتی قبضا، ہمیں پھر بھی ہر روز کھانا نہیں ملتا، ہمیں کم از کم راشن ہی مل جایا کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوییں آپ سے ہر روز کھانے کا مطالبہ کر رہی ہیں، آپ نہیں بولے، آپ نے جواب نہیں دیا، تو پھر اللہ نے جواب دیا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اور میرے محبوب پیغمبر اپنی بیویوں کو کہہ دو، اگر تمہیں دنیا کے خزانے چاہیے، دنیا کا مال چاہیے، کھلا راشن چاہیے، کھلا خرچہ چاہیے، تو پھر آ جاؤ، دنیا کے خزانے اور مال بھی لے جاؤ اور ساتھ طلاقیں لے کر اپنے اپنے گھروں کو چلی جاؤ۔ جو دنیا کے خزانوں سے پیار کرتی ہیں وہ میرے محبوب پیغمبر کے گھر میں رہنے کے قابل نہیں ہیں، لیکن وہ تو عظیم خواتین تھی، روتی عرض کرتی ہے، نہیں اللہ کے رسول ہمیں دنیا کے خزانے نہیں چاہیے، ہمیں اللہ اور اللہ کے محبوب پیغمبر کی محبت چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کی تربیت یہ کر رہے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں آپ کے پرسنل کمرے میں ایک دن آیا آپ کی ملاقات کے لیے، یہ آپ کا پرسنل ذاتی کمرہ ہے، میں نے کیا دیکھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ننگی چٹائی پہ لیٹے ہوئے ہیں، آپ کے پاس بستر بھی نہیں جو آپ نیچے ہی بچھا سکے، اس سخت چٹائی نے ریشم سے زیادہ نرم جسم پہ نشان ڈال دیے، قد اثرت علی جنبہ، فرماتے ہیں یہ میں نے کیفیت دیکھی، فابتدرت عینائی، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، یہ ہے جن کو درخت بھی سلام کرتے ہیں، یہ ہے جن کو پتھر بھی سلام کرتے ہیں، یہ ہے جن کو جانور بھی سلام کرتے ہیں، آسمان سے نوری ملائک ان کے دیدار اور ان کو سلام کے لیے آتے ہیں، اور حالت یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی بستر ہی نہیں جو اپنے نیچے بچھا سکے۔ اچانک دل میں خیال آیا یہ آپ کا ذاتی اور پرسنل کمرہ ہے، دیکھو تو صحیح ادھر خزانے کتنے ہیں، الماریاں کتنی ہیں، تالے کتنے لگے ہوئے ہیں، فرماتے ہیں میں نے پورے کمرے کے اندر نگاہ کو گھمایا، میں نے کیا دیکھا، کوئی الماری نہیں، کوئی تالا نہیں، ایک طرف پانی کا مشکیزہ پڑا ہے، دوسری طرف جو پڑے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں یہ آپ کے خزانے کو دیکھ کر میری چیخ نکلی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، آپ بیدار ہوئے، اٹھے، ما یبکیک یا ابن الخطاب، عمر تم کیوں روتے ہو، کیا بات ہے، تم تو دلیر انسان ہو۔ عرض کرتے اللہ کے رسول کیا اللہ پاک کو سب سے زیادہ پیار آپ سے نہیں ہے، کہ اللہ پاک نے اپنے بندوں کے نام پیغام بھیجنے کے لیے آپ کا انتخاب نہیں کیا؟ کیوں نہیں عمر؟ کہ اللہ کے رسول آپ اللہ کے سب سے زیادہ پیارے ہیں، اور دل کا خزانہ تو کا، اور آپ کا یہ خزانے، اور وہ گولے کیسر و کسرا ہم عدو اللہ، وہ اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کو نہیں مانتے، آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، وہ اللہ کے دشمن ہیں، ہم فی الاسمار والانہار، اللہ کے رسول ان کے پاس باغات ہے، ان کے باغوں میں نہریں چلتی ہے، دنیا کی ساری سہولیات ان کے پاس موجود ہے، اور آپ اللہ کے پیارے، اللہ کے حبیب ہے، اللہ کے پیغمبر ہے، اور آپ کی یہ کیفیت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عمر فاروق کو سینے سے لگایا، آپ نے فرمایا اما ترضا، عمر کیا اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہو، لہم الدنیا ولنا الآخرہ، ان کو اللہ نے دنیا کے خزانے دیے، ہمارے لیے اللہ نے آخرت رکھی ہے، ہمارا ٹارگٹ آخرت ہے، ہمارا مستقبل قبر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو یہ سوچ دے کر گئے ہیں، اور محدود سوچ رکھنے والے اور چھوٹی سوچ کے مالک، تیرے محبوب پیغمبر نے تجھے وسیع سوچ دی ہے، محدود نہیں۔ تو نے اپنا مستقبل سمجھا ہے، 10 20 30 سال کا بڑھاپا کیسے سکون سے گزرے گا، تجھے نہیں پتا اس بڑھاپے کے بعد بھی ایک جہان شروع ہونے والا ہے،
یہ تو دنیا کاٹی جائے گی لیکن وہ کٹنے والی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو قبر کا ٹارگٹ دیتے تھے، ہم اپنا ٹارگٹ، اپنی اولادوں کا ٹارگٹ صرف دنیا بناتے ہیں۔ گاڑی کب آئے گی؟ بیٹا اتنی ڈگریاں لے جا، کم از کم تیری تنخواہ لاکھ سے شروع ہونی چاہیے۔ لو یہ ہمارا ٹارگٹ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کبھی دنیا کا ٹارگٹ نہیں دیا تھا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، آپ نے کندھے سے پکڑ لیا، کہا عبداللہ کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، اے عبداللہ دنیا میں ایسے رہو جیسے اجنبی انسان رہتا ہے جس کو کوئی جانتا نہ ہو۔ کبھی بس میں آپ نے سفر کیے جہاں آپ کو کوئی بھی نہیں جانتا ہوتا، آپ کیسے گزارتے ہیں وہ وقت؟ آپ فرماتے ہیں ایسے گزارو جیسے اجنبی انسان گزارتا ہے، او عابر السبیل، یا مسافر بن کے زندگی گزارو۔ ہم یہاں مسافر ہیں اور سفر ہمارا آگے شروع ہونے والا ہے۔ قبرستان جایا کرو، بڑی بڑی ڈگریوں کے مالک، بڑے بڑے پروفیسر، تمہیں ڈاکٹر بھی وہاں ملیں گے، پروفیسر بھی وہاں ملیں گے، جگیرداروں مربوں کے مالک بھی وہاں ملیں گے۔ ان کو اس بات کا یقین ہو چکا ہے کہ واقعتاً ہی دنیا مسافر خانہ ہے، لیکن اب ان کو یقین آنے کا فائدہ نہیں ہے۔ اب میرے پاس بھی وقت ہے، آپ کے پاس بھی وقت ہے۔ عبداللہ بن عمر کو آپ نے ایک دفعہ فرمایا تھا، اُدَّ نَفْسَكَ مِنْ أَهْلِ الْقُبُورِ، اے عبداللہ تو اپنے آپ کو قبروں والوں میں شمار کیا کر، ایک دن مٹی کی ڈھیری تو بننی ہے، سمجھا کر تو تیرا شمار قبروں والوں میں سے ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر پھر صبح شام اپنے بچوں کو گھر میں جمع کیا کرتے تھے۔ صبح کے وقت کیا کہتے؟ اذا اصبحتم فلا تنتظروا المساء، میرے بیٹو صبح تم نے کر لی ہے، اب شام کا انتظار نہ کرو، ہو سکتا ہے شام سے پہلے موت آ جائے، ہو سکتا ہے شام سے پہلے ہم میں سے کسی ایک کا گھر سے جنازہ اٹھ جائے، جب شام ہوتی پھر بلا لیتے، اذا امسیتم فلا تنتظروا الصباح، اب تم نے شام کر لی ہے، اس کو آخری شام ہی سمجھو، ہو سکتا ہے صبح سے پہلے ہماری موت آ جائے۔ وہ اپنی اولادوں کو قبر کا ٹارگٹ دیتے تھے، قبر کا، اور ڈگری لے کے دینے والے، تو نے قرآن حدیث چھڑایا ہے، قرآن حدیث سے تو تیرے دل میں دشمنی ہے نا، وہ عداوت تو جاگتی رہتی ہے، تیرے دل میں گھر کر گئی ہے ڈگریوں کی محبت، بیٹے کے فلاں کا بیٹا فلاں ڈگری لے گیا، میرے بیٹے کے پاس کیا ڈگری ہیں؟ کیا تو نے یہ سمجھا ہے تیری اولاد کا رزق ڈگریوں میں؟ وفی السماء رزقکم، تمہارے رزق کے فیصلے ڈگریوں میں نہیں آسمانوں میں ہوتے ہیں، آسمانوں میں، ڈگریوں میں نہیں رزق۔ پچھلے دنوں 2500 سیٹ آئی ہے ایم اے بیس پہ، ایم اے جس پہ 20 سال لگتے ہیں، آدھی زندگی کھپ جاتی ہے اس ڈگری کو حاصل کرنے میں۔ حکومت نے 2500 سیٹیں نکالی اور درخواستیں 10 لاکھ سے زیادہ آئی ہیں، 10 لاکھ بچے ایم اے کی ڈگریاں لے کے گھر میں فارغ بیٹھے ہیں، ڈگریوں میں رزق نہیں ہے۔ سیالکوٹ پچھلے دنوں ایک پروگرام تھا، ایک آدمی مجھے پروگرام پہ لے گیا، میں نے پوچھا کہ گاڑی کتنے کی؟ کہتا ہے 2.25 کروڑ کی۔ میں نے کہا سکول کتنی پڑھے؟ کہتے میں نے 6 کلاسیں سکول کی پڑھی ہیں۔ ڈگریوں میں رزق نہیں ہے۔ قرآن پڑھا اپنے بچے کو، اپنے بیٹے کو قبر کا ٹارگٹ دے، دنیا نہیں۔ بیٹے کو یہ سمجھا گیا بیٹا تیری قبر جنت کا باغ بننا چاہیے، اے میری بیٹی ایسی زندگی گزار تیری قبر جنت کا باغ بنے۔ ادھر بیٹا تیرے سر کو درد ہو، ماں قربان جاتی ہے، باپ مارے نہارے جاتا ہے، لیکن بیٹا قبر میں تو نے اکیلا جانا ہے، ادھر ماں بھی ساتھ نہیں ہوگی، باپ بھی ساتھ نہیں ہوگا، اس کی تیاری کیجئے۔ صحابہ کرام اپنی اولادوں کو یہ قبر کا ٹارگٹ دیتے تھے۔ دیکھ یہی عبداللہ بن عمر ہے، ان کا بیٹا سالم
بیت اللہ میں پہنچا ہے۔ وقت کے بادشاہ نے دیکھا یہ رش کیا ہے، اتنے لوگ، کہا یہ عمر فاروق کا پوتا مدینہ پاک سے آیا ہے، لوگ اس محدث سے مسائل پوچھ رہے ہیں۔ وقت کا بادشاہ عبد المالک ٹھہر گیا، انتظار کرتا ہے، چلو یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں، ان کے کام آ جاؤں، ان کے ساتھ نیکی کر جاؤں، ہو سکتا ہے اللہ میری نیکی کو قبول کر کے مجھے معاف کر دے۔ انتظار کرتے رہے، جب رش ختم ہوا، قریب ہوئے، کہتے ہیں آپ عبداللہ بن عمر کے بیٹے ہیں؟ جی۔ آپ عمر فاروق کے پوتے ہیں؟ جی۔ کہا میں عبد الملک وقت کا بادشاہ ہوں، اللہ کا حاجتن، میں چاہتا ہوں میں آپ کے کوئی کام آ جاؤں، کوئی ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت ہے تو مجھے بتاؤ، میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ سالم عبداللہ بن عمر کا بیٹا، جس باپ نے ٹارگٹ بڑھاپے کا نہیں دیا، بڑھاپے کا 10 20 30 سال سکون سے گزر جائے، نہیں، ٹارگٹ یہ ملا ہے بیٹا قبر تیری جنت کا باغ ہونی چاہیے۔ اس سے وقت کا بادشاہ پوچھ رہے کچھ چاہیے؟ بیٹا بولا سالم، کہا او وقت کے بادشاہ ذرا دیکھو تو صحیح ہم کھڑے کہاں ہیں، کدھر کھڑے؟ انی اسالو فی بیتہی غیرہ، مجھے میرے رب سے حیا آتی ہے کہ اس کے گھر میں کھڑے ہو کے اللہ کے سوا میں کسی اور سے مانگوں، اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کے میں آپ سے سوال کروں، مجھے میرے رب سے حیا آتی ہے۔ اس دور کے بادشاہ بھی اچھے لوگ تھے، آج تو کسی کو چھوٹی سی کرسی مل جائے نا پھر اس کی گردن سے سریا نہیں ٹوٹتا، وہ اسرائیلی آ کے توڑتا ہے، لیکن اس وقت کے بادشاہ بھی کچھ اچھے ہوا کرتے تھے۔ اس نے انتظار کیا کہ چلو یہ کبھی تو اللہ کے گھر سے باہر نکلے گا، باہر نکل کے اس کے ساتھ میں ملاقات کروں گا، ہو سکتا ہے اس کے ساتھ نیکی کروں اور نیکی اللہ قبول کرے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اپنے ملازموں کو کہا خیال رکھنا، جب سالم یہ اللہ کے گھر سے باہر نکلے مجھے اطلاع دینا۔ باہر نکلے، بادشاہ کو اطلاع ملی، بھاگا ہوا آیا، کہا سالم اب آپ اللہ کے گھر سے بیت اللہ سے باہر آ گئے ہیں، اب بھی مجھے بتا دو اللہ کا حاجتن، کوئی ضرورت ہو؟ دنیا میں زندگی گزارتے وقت بندے کو ضرورتیں ہوتی ہیں، کوئی ضرورت ہے تو آگے کیجئے۔ سالم کہتا ہے انکل آپ مجھے کیا دیں گے؟ امن حوائج الدنیا او من حوائج الآخرہ، میری آخرت کی ضرورت پوری کرو گے یا دنیا کی ضرورت پوری کرو گے؟ بادشاہ حیران رہ گیا کہ لوگ ہمارے انتظار میں رہتے ہیں، ہمارے انتظار میں رہتے ہیں کہ بادشاہ ہم سے پوچھے، ہمیں نواز دے، یہ کیسا عمر فاروق کا پوتا ہے، کیا کہتا ہے آپ میری دنیا کی ضرورت پوری کرو گے یا آخرت کی؟ ماشاءاللہ شیخ محترم تشریف لے آئے، اب 10-12 منٹ میں میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ سننے کے لیے آیا ہوں، آپ جلدی جانا سننا ہے۔ وقت کے بادشاہ سے سالم پوچھ رہے ہیں امن حوائج الدنیا او من حوائج الآخرہ، دنیا کی ضرورتیں پوری کرو گے یا آخرت کی؟ کیا بولا؟ کہا میں تو دنیا کا بادشاہ ہوں، دنیا میں ہی کام آ سکتا ہوں، آخرت تو میرے بس کی بات نہیں ہے۔ بادشاہ نے جب یہ بولا تو سالم کیا کہتا ہے، اے عبد المالک دنیا کا سوال تو ہم نے کبھی اپنے اللہ سے نہیں کیا، ہم تو اپنی قبر بنانے کے لیے آئے، ہمارے ماں باپ نے ہمیں قبر کا ٹارگٹ دیا ہے۔ یہ اپنی سوچ کو محدود مت کیجئے، اس کو وسیع کیجئے۔ آج سے بیٹے کو ٹارگٹ دو، بیٹا تیری قبر جنت کا باغ بننی چاہیے، دنیا تو کاٹی جائے گی۔ اپنی بیٹی کو یہ ٹارگٹ دیجئے۔ اس دور کے بچے پھر جب ان کو قبر کا ٹارگٹ ملتا تھا وہ حرام کام نہیں کیا کرتے تھے،
ان بچیوں کو بھی قبر کا ہی ٹارگٹ ملتا تھا، بیٹی ایسا کام نہ ہو کہ تیری قبر جہنم کا گڑھا بن جائے۔ اسی لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بلوغت کو پہنچنے والی چڑھتی جوانی والی بچی نبی علیہ السلام کے پاس آئی ہے، عرض کرتی ہے اللہ کے رسول دل چاہتا ہے آپ کے خطبات سنوں، آپ کے پیچھے نماز پڑھوں، انی اسرع فدعوا اللہ علی، لیکن مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، حکیم کہتے ہیں یہ لا علاج مرض ہے، میرے لیے دعا کیجئے اللہ مجھے شفا دے دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان شئت دعوت اللہ ان یعافیک، بیٹی اگر تم چاہتی ہو میں دعا کر دیتا ہوں میرا اللہ تجھے شفا دے دے گا، پکی گارنٹی ملی ہے، نقد ادھر سے ہاتھ اٹھیں گے تجھے شفا مل جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن بیٹا میرا ایک مشورہ ہے، ان صبرتی ولک الجنہ، اگر تم اس لا علاج مرض پہ مجھ سے دعا نہ کرواؤ، اس پہ صبر کرو گی تو میرے اللہ اس صبر کے بدلے تجھے جنت دے گا۔ اس نے نہیں بولا اللہ کے رسول پھر مجھے اجازت دو میں اپنے بابا سے اجازت لے آؤں، میرا بابا پتہ نہیں مجھے کیا بنانا چاہتا ہے، اے اللہ کے رسول مجھے اجازت دے میں اپنی ماں سے مشورہ کر کے آؤں، اس کے پتہ نہیں کیا ارمان ہے۔ نہیں، وہ جانتی ہے ماں کی ایک بات ہوتی ہے بیٹا قبر جنت کا باغ بن جائے، باپ کی ایک ہی تاکید ہوتی ہے بیٹی ایسی زندگی گزار جاؤ کہ قبر جنت کا باغ بن جائے، یہی وجہ ہے۔ وہ فوراً بولی عرض کرتی اللہ کے رسول اگر آپ گارنٹی دیتے ہیں کہ میری قبر جنت کا باغ بن جائے گی پھر آپ میرے لیے دعا مت کیجئے، ساری زندگی اس پہ صبر کر کے میں اپنے رب سے جنت ہی لوں گی۔ اپنی اولادوں کو یہ ٹارگٹ دو، اس تعلیم پہ لگاؤ جس تعلیم سے آپ کے بیٹے بیٹی کی قبر سنورے۔ وہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کاروبار چھوڑ دیں، بزنس کریں، کاروبار کریں، روپیہ پیسہ کمائیں، لیکن صحابہ بھی کاروبار بزنس کرتے تھے، جو روپیہ پیسہ کماتے وہ اس کے ساتھ اپنی آخرت خریدا کرتے تھے، اپنی قبر کو جنت کا باغ بنایا کرتے تھے۔ ان کے پاس بھی دولتیں تھی، وہ بزنس کاروبار کرنے والے تھے۔ ہم میں سے جس کے پاس پیسہ آتا ہے وہ پہلے مکان بناتا ہے، وہ پہلے گاڑی خریدتا ہے، ان کے پاس دولتیں تھی، ان کے پاس جگیرداری مربع زمینوں کے تھے، لیکن انہوں نے سب کچھ لگا دیا اپنی جنت کو خریدنے کے لیے۔ دو مثالیں عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا من جہز جیش العسرۃ فلہ الجنہ، جو اس لشکر کو تیار کرے گا میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ صحابہ دیوانہ وار بڑے، جس کے پاس کچھ نہیں وہ مزدوری کے لیے چلا گیا، کیا جنت بک رہی ہے؟ کوئی گیا آدھا مال لے آیا، کوئی گیا سارا مال ہی لے آیا، لیکن مدینہ پاک کا سب سے بڑا تاجر بیٹھا ہے۔ اللہ پاک ہر بستی میں، ہر گاؤں میں، ہر محلے میں کسی کو دولت زیادہ دیتا ہے، دیکھتا ہے یہ اس دولت سے کیا کرتا ہے، یہ اللہ دیتا ہے۔ تیرے دماغ کو شیطان نے خراب کیا ہے، کہتا ہے تو لائق ہی اسی تھا، تیرا دماغ ایسا تھا، تو اسی بزنس اور کاروبار کرنے والا تھا، تیرے ہنر کی وجہ سے بھی نہیں، اللہ دیتا ہے، دیکھتا ہے یہ اس دولت سے دنیا بناتا ہے، یہ آخرت خریدتا ہے۔ دیکھ مدینے کا سب سے بڑا تاجر بیٹھا ہے، کھڑا ہوا عرض کرتا اللہ کے رسول 100 اونٹ میری طرف سے لکھ لو۔ آپ نے فرمایا عثمان 100 کم ہے اور چاہیے، 100 اونٹ 2 کروڑ کے قریب بنتے، عرض کرتے اللہ کے رسول 100 اور لکھ لو۔ کہا اور چاہیے، کہا آقا 100 اور لکھ لو۔ کہا عثمان گھوڑوں کی بھی ضرورت ہے، عرض کرتے اللہ کے رسول 100 گھوڑے بھی لکھ لو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چمک گیا، قافلہ تیار ہو گیا، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور آپ فرما رہے مالا عثمان ما عمل بعد اليوم۔ لوگوں عثمان نے آج جنت اس انداز سے خریدی ہے، اللہ کی طرف سے پیغام ہے آج کے بعد آپ کا عثمان نیکی نہ کرے، عثمان پھر بھی جنتی ہے۔
اے عثمان نقدی بھی ضرورت ہے. گھر پہنچے, گھر میں صدا لگائی, اور میرے گھر والوں مسجد پاک میں جنت بک رہی ہے, کوئی سونے کا سکہ گھر میں چھپانا نہیں, سب لے آؤ. گھر کو چھان ڈالا, جتنے سونے کے سکے تھے 1000 کے قریب ایک کپڑے میں باندھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. یہ واقعات سنتے ہوئے مجھے صحابہ اکرام کے ایمان کی قدر ہوتی ہے کہ وہ کیسے ایمان والے لوگ تھے. 1000 کے قریب سونے کے سکے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سونے کے سکوں میں ہاتھ کبھی داخل کر رہے کبھی نکال رہے, اور کیا فرما رہے, ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم. پہلے الفاظ اور ان الفاظ میں فرق ملاحظہ کیجئے. پہلے آپ نے فرمایا تھا میرا عثمان نیکی نہ بھی کرے جنتی ہے, اب آپ نے فرمایا ما ذر عثمان, میرے عثمان سے غلطی بھی ہو جائے عثمان پھر بھی جنتی ہے. وہ کاروبار کرتے تھے, بزنس کرتے تھے, روپیہ پیسہ کماتے تھے, گاڑیوں اور کوٹھیوں والوں کے جنازے اٹھتے دیکھتے ہو پھر بھی سبق حاصل نہیں کرتے. وہ اپنے کاروبار بزنس روپے پیسے سے آخرت خریدا کرتے تھے. اور آخری مثال اور بات ختم, ان کے پاس مربع زمینوں کے بھی تھے, وہ ان زمینوں سے اپنے بچوں کی جنت خریدا کرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بولا یہ درخت مجھے چاہیے, جو مجھے یہ درخت خرید کے دے گا میں اس کو جنت کے ایک درخت کی ضمانت دیتا ہوں. ایک صحابی جن کا باغ تھا, جن کا باغوں کا کام تھا, ابو دہدا, وہ کھڑے ہو گئے, عرض کرتے اللہ کے رسول اگر آپ کا ابو دہدا وہ درخت خرید لے کیا مجھے میرے لیے بھی جنت کا ایک درخت ہے؟ کیوں نہیں. بھاگے ہوئے درخت کے مالک کے پاس پہنچے, دل میں باتیں کرتے ہیں, وہ ابو دہدا وہ درخت تجھے آسانی سے نہیں ملے گا, اتنی آسانی سے ملنے والا ہوتا تو اللہ کے محبوب پیغمبر کو مل جاتا, وہ اکھڑ مزاج ہوگا, لیکن دھار لی وہ ابو دہدا اس درخت میں تیرے بچوں کے مستقبل کا مسئلہ ہے, اس درخت کو تو نے خریدنا ہی خریدنا ہے, اس کے لیے تجھے جو قربانی دینا پڑی تجھے دینا ہوگی. پہنچے, کہا یہ درخت مجھے بیچ دو. وہ واقعی اکھڑ مزاج تھا, اس نے کہا نہیں یہ درخت میں نے نہیں بیچنا. کہا مانگو, کیا مانگتے ہو, کیا تجھے کتنا سونا چاہیے؟ کہا نہیں سونا چاندی مجھے نہیں چاہیے. کہا میرے قیمتی باغ کو جانتے ہو, آپ کے 600 کھجوروں والے درختوں کے باغ کو کون نہیں جانتا. کہا تم مجھے ایک درخت دو, میں قیمتی باغ میں سے آپ کو 10 درخت دیتا ہوں. کہا نہیں. کہا 100 لے لو. کہا نہیں. کہا آدھا باغ لے لو, 300 کھجوروں کے درخت لے لو اور مجھے ایک درخت دے دو. اس نے کہا نہیں. اس نے سوچا جو آدھا باغ دینے کے لیے تیار ہے وہ سارا ہی دے گا. ابو دہدا بیٹھ گئے, کہتے تیری یہ چاہت ہے مجھے سارا باغ مل جائے, ایک باغ کیا ہزاروں باغ بھی ہو, میں اپنے بچوں کی آخرت پہ قربان کر سکتا ہوں. تم مجھے ایک درخت دو, میں اس کے بدلے اپنا سارا باغ دیتا ہوں. وہ حیران رہ گیا. اس نے کہا ابو دہدا کیا کہہ رہے ہو, کیا بول رہے ہو, گھر والوں سے مشورہ کر لو. کہا نہیں, ہم آخرت کے معاملے میں گھر والوں سے مشورہ نہیں کیا کرتے. صحابہ کی یہ محبت کی داستانیں پڑھتے ہوئے پھر مجھے اس آیت کی سمجھ آئی ہے. اس دور کے منافق یہودی عیسائی کافر کیوں کہتے تھے انؤمن کما آمن السفہاء, کہ ہم اس طرح ہی مان لائے جس طرح یہ بے وقوفی مان لائے. صحابہ اس انداز سے آخرت کے تاجر تھے, لوگ ان کو بے وقوف کہا کرتے تھے. کہا سارا باغ لے لو, میں تجھے لکھ کے دیتا ہوں. کہا ٹھیک ہے, یہ درخت تمہارا ہے, باغ ہمارا ہے. بھاگے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے, عرض کرتے اللہ کے رسول آپ کے ابو دہدا نے وہ درخت خرید لیا ہے. آپ نے خرید لیا ہے؟ جی. کتنے کا خریدا ہے؟ کہا اللہ کے رسول میں نے تو اس کے بدلے اپنا سارا باغ دے دیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہے, آپ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا رہے اور کیا فرما رہے, کم من عشق معلق لابی دہدا. اور میرے صحابہ اللہ نے حجابات اٹھائے, پردے ہٹا دیے,
میں نے ابو دہدہ کی جنت کے باغ کے خوشے لٹکتے ہوئے یہاں سے خود دیکھے. مجلس میں بیٹھے ہوئے خیال آیا میں نے تو اپنا سر چھپانے کے لیے جو جھونپڑی بنائی ہے وہ بھی اسی باغ میں. بھاگے ہوئے باغ کے کنارے پہ کھڑے ہو گئے, کہتے یا ابا دادا, او دادا کی ماں, اخرجی, بچوں کو لے کے باہر آ جاؤ, یہ باغ ہمارا نہیں ہے, یہ باغ ہم نے بیچ دیا ہے. اور دادا کے ابو آپ نے اتنا بڑا باغ کس بڑے تاجر کو بیچ دیا ہے؟ اتنا بڑا تاجر کون آ گیا؟ کہا کوئی عام تاجر نہیں, میں نے اللہ کے محبوب پیغمبر کو بیچ دیا ہے. کہا کتنے کیا بیچے؟ کہا بشجرۃ من الجنہ, جنت کے ایک درخت کے بدلے. اس نے سنتے ہی بولا واہ ابا دادا, واہ ابا دادا, او ابو دادا تیری تجارت کو سلام ہے, تو نے کیسی تجارت کی ہے؟ واہ ابا دادا, لوگ گھر میں بچوں کے لیے دنیا کے کھلونے لے کے آتے ہیں, دنیا کی کھانے پینے کی اشیاء لے کے آتے ہیں, لیکن تم اپنے بچوں کے لیے جنت خرید کے لائے ہو. واہ ابا دادا. پلٹی وہاں سے, اس نے اپنے بچوں کو اٹھایا, بچوں کے ہاتھوں میں کھجوریں ہیں, اس نے کھجوریں چھین کے پھینک دی. بیٹا آپ کے بابا نے آپ کی جنت کے بدلے یہ باغ اور اس کا پھل بیچ دیے. حیات صحابہ میں نے خود پڑھا ہے, ان میں سے ایک بچے نے جلدی سے ایک کھجور اپنے منہ میں ڈال لی. اس ماں کی ممتا کو سلام پیش کیجئے, اس نے اپنی انگلی سے اپنے بیٹے کی زبان سے کھجور کو چھین لیا. نہیں بیٹا, کہیں جنت میں جانے سے دیر نہ ہو جائے, آپ کی جنت کے لیے ہی تو آپ کے بابا نے یہ باغ بیچ دیا ہے, یہ پھل ہمارا نہیں ہے, یہ باغ ہمارا نہیں ہے. بچوں کو خالی ہاتھ لے کر باہر آ رہی ہے اور اپنے خامد کو تسلی دلاتی ہے. واہ ابا دادا لقد ربح البیع, لقد ربح البیع. ابو دادا پریشان نہ ہونا, یہ باغ تو ختم ہو ہی جانا تھا, یہ ختم نہ ہوتا ہم نے مر جانا تھا. لیکن جو آپ نے ایک درخت خریدا ہے, ایک درخت کا تو نام ہی ہے, اصل میں آپ نے اپنے بچوں کی ساری جنت ہی خرید لی ہے. یہ صحابہ اکرام تھے جو آخرت کے تاجر تھے, جو اپنا ٹارگٹ قبر سمجھا کرتے تھے, اپنی اولادوں کا ٹارگٹ قبر بنایا کرتے تھے. ان کی یہ وسیع سوچ ہوا کرتی تھی. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو بھی آخرت کو اپنا ٹارگٹ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ.